السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد کا جو ڈی چوک کا صورتحال ہے وہ کوئی خاص کچھ صحیح نہیں ہے، مطلب نازک حالت ہے۔ تو اس نازک حالت میں کردار ادا کرنے والے لوگ کون ہیں اور فرنٹ مین کون بنے ہوئے ہیں، کون آگے آگے جا رہے ہیں؟ ہمارے پختون بھائی جا رہے ہیں۔ ہمارے پختونوں کو دبا لگا ہوا ہے کہ پاکستان ہم نے آزاد کرنا ہے، ہمارے پختونوں کا ذمہ ہے۔ اچھا، میں اتفاق نہیں کرتا، ایک نعرہ لگا تھا بشرا بی بی کی طرف سے کہ پختون غیرت مند ذات ہے، غیرت مند قوم ہے، وہ آخری دم تک لڑیں گے۔ پختون جو ہے وہ آگے آگے سب میں لڑنے کے لیے تیار ہے اور لڑ رہے ہیں۔ عمران خان سے محبت میں بھی کرتا ہوں، عمران خان سے محبت آپ بھی کرتے ہیں۔ عمران خان سے پورے پاکستان نہیں بلکہ ورلڈ میں، پوری دنیا میں محبت کرنے والے ہیں۔ میں اب بھی حرمتی نہیں کر سکتا۔ یہ پیچھے مینارے اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ مدینہ منورہ کے مینارے ہیں، اور مدینہ میں اونچی آواز میں بات کرنا جو ہے وہ اسلامی آیاتوں، قرآنی آیاتوں کے مطابق آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ میں اس پہ ریویو دوں گا کہ یہاں پہ جب کام ہو رہا تھا تب یہ مشینیں باہر لگے ہوئے تھے کہ یہاں پہ آواز نہ آئے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے پشتون بھائیوں کو اپنی دکھی سے سٹارٹ کروں گا کہ میرے دکھی سے نوجوان، غیرت مند نوجوان جو ہے وہ اسلام آباد ڈی چوک تک پہنچ گئے ہیں، چاہے راستے میں کچھ رکاوٹیں تھی چاہے زیادہ رکاوٹیں تھی۔ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں وہاں پہنچنے پر، اور وہاں اپنی نمائندگی اور دکھی کی نمائندگی کرنے کی میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ میں ان سے یہ بھی ضرور پوچھتا ہوں، میں ان سے گلہ بھی ضرور کروں گا کہ آپ لوگ اگر اتنی کو ہمت رکھتے ہو، اتنا کو سٹیمنا ہے، اتنے انرجیٹک آپ لوگ ہیں، اتنے آپ لوگوں کو سیاست کا پتہ ہے، اتنے آپ لوگ پاکستان اور پاکستانی سیاست اور قانون کے مطابق ہیں، تو مجھے بتائیں آپ کے علاقے میں ایم پی اے بھی ہے، ایم این اے بھی ہے، ان کی موجودگی کے باوجود، ڈاکٹروں کی موجودگی کے باوجود، وہاں پہ آپ کے سکول میں ٹیچرز کے موجودگی کے باوجود نہ آپ کے سکولز ہے، نہ آپ کے ہاسپٹلز ہے، نہ آپ کے روڈز ہے، نہ امن ہے، نہ وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ آتا ہے چلا جاتا ہے، کبھی ایک کبھی دوسرا۔ آپ لوگ مجھے بتائیں، یہی سٹیمنا، یہی طاقت، یہی قوت، یہی توانائی، یہی جوانی آپ لوگوں نے کبھی ایک دن دھرنا دیا؟ کبھی آپ لوگ کسی دن آپ لوگوں نے راستہ روکا، اسی طرح شیلنگ کا سامنا کیا، اسی طرح جیل کاٹے، اسی طرح تانوں میں گئے، اسی طرح نادرا کی سسٹم کو روکا، اسی طرح عدالت میں گئے، اسی طرح تانوں میں گئے، اسی طرح روڈ بند کیے، اسی طرح گولیوں کا سامنا کیا؟ اپنے کہتے ہیں کہ تبلیغ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، یہ جہاد اپنے گھر سے آپ شروع کریں۔ بشرا بی بی آپ نے نعرہ لگایا، میں اتفاق کرتا ہوں، اگر غیرت مند قوم ہے تو اس غیرت مند قوم کے اچھے دنوں میں بھی یاد ہونا چاہیے کہ ان کو اچھے دنوں میں بھی یاد کیا جائے، گورنمنٹ میں بھی یاد کیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ پختون مطلب لڑانے کی حد تک، ایک طرف پختون کو دہشت گرد کہا جاتا ہے اسی ملک میں، ایک طرف پختونوں کو شناختی کارڈ نہیں دیا جاتا ہے اسی ملک میں، ایک طرف پختونوں کو اسی ملک سے بگا کے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ افغانستان کے آپ لوگ تو افغانی ہے، آپ تو پاکستانی ہے نہیں۔ یہ بتائیں آپ کے 4 صوبوں میں سے کون سے صوبہ آپ کا ہے؟ خدا کا واسطہ ایک صوبہ آپ لوگوں کو ملا ہے، سرحد سے کے پی کے ہو گیا آپ کا صوبہ، اس کے بغیر آپ کا تو ہے کوئی یہاں پہ شناخت نہیں ہے۔ باقی میں سیاست پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں مقدس جگہ پہ آیا ہوں، لیکن ویڈیو میڈیا دیکھ کر دکھ ہو جاتا ہے۔ خاص کر کے میں اپنے دکھی کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ واپس آ کر، اللہ کرے کہ آپ لوگ دکھی کے لیے پریشانی حالت میں نہ آئے، یا کسی کے کندھوں میں نہ آئے، یا ایمبولنسوں میں نہ آئے۔ اللہ کرے آپ خیر و عافیت سے دکھی پہنچ جائے۔ دکھی پہنچے تو آپ لوگ 2 دن 3 دن ایم پی اے اور ایم این اے کا راستہ روکے، ان کو بلائے، دھرنا دے کہ جب تک یہ نہیں آتے ہم نہیں اٹھیں گے۔ کیوں دکھی میں امن خراب ہے، کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے، کیوں ٹارگٹ کلنگ ہوگا، کیوں کاروبار بند ہے، کیوں سسٹم خراب ہے، کیوں وہاں پہ بدامنی بنی ہوئی ہے۔
آپ لوگوں کو پاکستان کی پڑی ہے, عمران خان کی پڑی ہے. عمران خان اس طرح نہیں ہے آپ لوگوں کے, اس طرح جانے, مطلب افسوس کی بات ہے, اس طرح نہیں عمران خان باہر آئے گا. ٹھیک, عمران خان کا سسٹم جو ہے بہت بڑا سسٹم ہے. ہمارے دکھی, پہلے آپ دکھی کو اس حد تک خوشحال بناؤ, اس حد تک خوشحال بناؤ کہ عمران خان آنے کے بعد آپ سب کو سلوٹ کرے کہ مجاہد جوانوں آپ لوگوں نے اپنے علاقے کو اس حد تک بہتر بنایا. یہ سب سے بڑی بات ہے. عمران خان بھی اسی لیے لڑ رہا ہے کہ ہر علاقے میں اپنے علاقے میں عمران خانی کرو, اپنے علاقے کے حد تک عمران خانی کرو, اپنے علاقے کے لیے جان, دل, جان, مال سب لگاؤ, پھر مزہ آئے گا. جو پیٹرول, جو چیزیں آپ لوگوں نے وہاں خرچے کرنے تھے وہ میرے خیال میں یہاں پہ اپنے علاقے میں کرتے تو بہتر رہتا. اسپتال کے لیے دوائیاں لے آتے تو بہتر ہوتا. عمران خان کہاں تو دکھی کہاں. ٹھیک ہے, آپ حصہ لے, عمران خان ہے آپ لوگ, لیکن عمران خانی جو ہے اپنے علاقے میں بھی پھر کچھ کرے. عمران خان کرپشن کا راستہ روک رہا ہے, عمران خان لاقانونیت کا راستہ روک رہا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ کرپشن نہ ہو, تو بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو وہاں پر اپنے علاقے میں؟ عمران خانی کدھر ہے؟ کیوں آپ سینیٹرز کا راستہ نہیں روک رہے؟ کیوں ڈاکٹروں کا راستہ نہیں روک رہے کہ ڈپٹی کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں جج کا, مجسٹریٹ کا راستہ نہیں روک رہے؟ کیوں آپ لوگ ٹیچروں کا راستہ نہیں روک رہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے اپنے ڈیوٹی کرنے کے لیے؟ حد ہو گئی. یہ اس طرح عمران خانی نہیں ہوگی. اندر سے آگ جلاؤ, باہر سے خود بخود جل جاؤ گے. آپ لوگ اندر سے آگ جلائیں, ایک بار دکھی سے تبلیغ شروع کریں. یہ جو مجاہدین بنے ہو آپ لوگ, جہاد کرنے لگے, یہ پہلے دکھی میں کر لیں. بڑی مہربانی آپ لوگوں کی. کیا آپ لوگ اپنے علاقے میں پہلے سے بدامنی کم ہے, ٹارگٹ کلنگ کم ہے, کاروبار روزگار بند ہے, اور آپ لوگ اور بھی پریشانی لے کے آئیں گے. ایک دو وہاں پہ گولی لگنے کے یا زخمی ہو کر یا شہید ہو کر, کہ آپ لوگ شہید ہو گئے گھر والوں کو پریشان کریں گے. حد ہو گئی یار. نام کی حد تک آپ لوگ جہاد کرنے لگے. آپ لوگ آئے, میں سب کام چھوڑ دوں گا, دکھی آ جاؤں گا, اور دکھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. فرنٹ مین پھر میں بنوں گا, تانے کے لیے بھی میں ہوں گا, اسپتال کے لیے بھی میں ہوں گا, MNA کے لیے بھی میں ہوں گا, MP کے لیے بھی میں ہوں گا, کرنل کے لیے بھی میں ہوں گا, SHO کے لیے بھی میں ہوں گا. سب کے لیے میں کافی ہوں. پھر آپ لوگ سر پیچھے کھڑے ہو جائے. حد ہو گئی. آپ لوگ پیچھے کھڑے ہونے والے نہیں ہوتے ہو. اور پھر آپ لوگ عمران خان کی باتیں کرتے ہو کہ عمران خان کو آپ لوگوں نے آزاد کرنا ہے. حد ہو گئی. افسوس ہو رہا ہے مجھے تو. عمران خانی کو, عمران خان کی جو پالیسی ہے, جو منشا ہے, جو منشور ہے اس کا, وہ اپنی دکھی میں تو اپلائی کر لو, دکھی میں تو لاگو کر لو اس کو. بلوچستان میں آپ کا کون ہے CM؟ KPK میں آپ کس کی گورنمنٹ ہے؟ یہی گورنمنٹ ہے, PTI کی گورنمنٹ ہے. ہمارے بلوچستان میں کون ہے؟ ہمارے بلوچ ہے, پشتون ہے. تو کیا ہو رہا ہے آپ کے بلوچستان میں؟ کون ہے؟ باہر سے آیا کوئی؟ اپنے مخلص ہو جائے, اپنوں کے ساتھ, اپنے علاقے کے ساتھ, سارے کام بن جائیں گے. عمران خان باہر آنے سے کیا بنے گا؟ عمران خان باہر آ جائے گا, اللہ کرے جلدی آ جائے. وہ ہمارے ہیرو ہے, میرا لیڈر ہے. اگر انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں کسی کو مانتا ہوں تو وہ میرا عمران خان ہے. سب کو بتا رہا ہوں. لیکن عمران خان کو آپ لوگ اسی بات پہ لگے ہو کہ عمران خان جیل میں, عمران خان, اور پیچھے سے آپ لوگوں کے امن و امان کو, صورتحال کو, کاروبار کو, علاقوں کو, سب کو کیا حالت بنایا, سب کا کیا حالت بنا ہوا ہے آپ کے سامنے. کیا ہو رہا ہے؟ دہشت گردیاں ہو رہی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہو رہا ہے, کاروبار آپ کے بند ہو گئے, آپ کے بچے مارے جا رہے ہیں. بچے کا واسطہ دے کر ظالموں کو, اور ظالموں نے سب سے پہلے اس بچے کو مارا. پارا چنار کا جو واقعہ آپ کے سامنے, PTM کے جلسے پر جو جب گرینڈ جرگہ ہونا تھا, عملہ ہوا, کس نے کیا؟ KPK میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ تو بھائی PTI کی گورنمنٹ ہے. PTI والے گورنمنٹ, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن وہ مجھے بتائے کہ یہ دعویٰ جھگڑا کرنے کے بغیر کہ کبھی کس کو دھمکی, کبھی کس کو دھمکی, عمران خان کو چھوڑائیں گے. بھائی کیا کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ کوئی ترقی کا کام بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا ہے؟ کچھ کیا نہیں؟ کچھ کرے یار. علاقے تباہ ہو رہے,